الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، برادران اسلام، حضور پر نور شافع یوم النشور صاحب الاولاق امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے خیر خواہی کے اعتبار سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایمان والوں کو دیکھے گا آپس میں ایک دوسرے پر نرمی کرنے میں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، وتعاطفہم اور ایک دوسرے سے بھلائی کرنے میں، کمثل الجسد ایک جسم کی مانند، اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر۔ فرمایا جب کسی ایک عضو کو درد اور تکلیف ہو تو سارا جسم اس کا بے چین ہوتا ہے اور وہ درد محسوس کرتا ہے۔ ایماندار کا دوسرے ایماندار کے ساتھ یہ گہرا تعلق آج انسانیت کے نام پر جب سے این جی اوز وہ درمیان میں ملکوں میں معاشرے میں داخل ہوئی، انہوں نے انسانیت محدود کر کے رکھ دی۔ آج انسان اگر کہیں ان کے جو سوشل میڈیا یا دیگر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہاں وہ کفر کو اس طرح کا گہرا تعلق ثابت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے آج کافر، ان کا کوئی کافر کسی دوسرے ملک میں چاہے وہ ہو ظالم لیکن بظاہر نمونہ مظلوم کا بن جائے تو اس کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ آسیہ ملونہ گستاخ، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کبھی الفاظ بولے جو زبان ساتھ نہیں دیتی، اور پھر اس نے باقاعدہ عدالتوں میں، سیشن عدالت میں، ہائی کورٹ عدالت میں اس نے اقرار جرم کیا کہ میں نے یہ لفظ بولے ہیں۔ شیخ پورہ کی رہنے والی، جس پر وہ سلمان تاثیر بھی بعد میں اس کی حمایت میں آ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی حضور کی بھی شریعت کے مذاق اڑانے لگا۔ میں کالا قانون سمجھتا ہوں، میں تو یہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے جو کہ قرآن مجید کی ایک جز ہے اس کو اس کا حصہ بنایا گیا تھا، کہنے لگا میں اس کو جوتے کی نوک پہ سمجھتا ہوں۔ تو بتائیں ایک مسلمان جس کے جذبات ایمان کے ہوں اس کے سامنے یہ الفاظ بولے جائیں وہ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے اسے مظلوم ثابت کر کے رہا کروا لیا، یہاں کے لوگ بک گئے اور انہیں وہاں پہنچا دیا۔ لیکن ایک مسلمان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ 86 سال کی قید سن کے وہ قید میں ہے، یہاں کے مسلمان اس کے حق میں بولنا، اور وہ جب عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کہ ایک مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی کونے میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہو تو گویا کہ جیسا کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ یہ کیفیت مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھ لیں، فلسطین کے حالات دیکھ لیں، بس ہم مذمت کرتے ہیں، اس سے زیادہ الفاظ کسی کی وہ بھی کئیوں کو نصیب ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ لفظ بھی اب اتنا ہلکا ہو گیا کہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، فرمایا سارے ایماندار مسلمان ایک آدمی کی مانند ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کے مختلف اعضاء ہیں، یہ گویا کہ سارے مسلمان
ایک آدمی کی مانند ہے مختلف اعضاء کی طرح۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر ایک آدمی کی آنکھ میں درد ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ، اور اس کے سر میں درد ہو تو سارا جسم درد محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک جب یہ تعلق تھے کہ مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں سے جذبات تھے، اس وقت امت متحد تھی، امت بٹی نہیں۔ لیکن جس وقت امت ہر ایک اپنی اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، دین اسلام کی پیروی برائے نام رہ گئی، اس کے وقت سے امت جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا درد محسوس کیا، اب تو بھائی بھائی کا درد محسوس نہیں کرتا۔ ایک ہی ماں کے جائے وہ زندگی بھر ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، کیوں جی؟ ذاتیات اس طرح ہر درمیان میں آگے جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں اس طرح، یہ بد اخلاقی مسلمانوں میں یوں داخل ہوگی۔ اس نے دوسرے کونے میں رہنے والے مسلمان سے اظہار ہمدردی جس نے کرنی تھی وہ آپ سگے بھائی سے بھی سلام نہیں کرتے، کیوں جی؟ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ تو یہ جو اخلاقیات کی کمی آ گئی ہے ذاتیات کی وجہ سے، اسلام تو یہ پیغام دے رہا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیان کی مانند، یشد بعضہ بعضا، فرمایا جس طرح وہ پورے جسم کو ڈھانپ لیتے دوسرا مسلمان دوسرے مسلمان کی پوری ڈھال بنتا ہے۔ پھر حضور نے ثم شبک بین اصابع، پھر حضور علیہ السلام نے یوں انگلیوں کے ایک دوسرے کے درمیان داخل کیا، فرمایا اس طرح ان کا گہرا تعلق ہے۔ لیکن آج وہ مسلمان کافروں کی اشاروں پہ چل کر اپنے مسلمانوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کے کہنے پر ان کے مطالبے پر اپنے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ لیکن ایمان کی حرارت ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ کام ان کے لیے آسان ہے، اور اپنے مسلمان کو تکلیف دینا ان کے لیے آسان ہے، اور اس پر ماضی شاہد ہے، ہر ایک دنیا میں رہ رہا ہے، پتہ ہے کہ کیا کسی واقعے کا کیا اشارہ کرے۔ اللہ رب العزت حضور کے صدقے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جو ایک معاشرے انسانی ہمدردی ہے جو آج ہمارے دلوں سے فوت ہو گئی ہے، اللہ ہمیں یہ دولت واپس نصیب فرمائے۔ یہ انسانی ہمدردی ختم ہوتی جا رہی ہے، صرف اور صرف خواہشات، میرے جذبات کسی سے وابستہ ہیں، پھر اس جذبات کی آڑ میں مجھے نہ بھائی نظر آتا ہے، نہ کوئی رشتہ نظر آتا ہے، نہ میرا کوئی تعلق نظر آتا ہے، پھر بعض دفعہ تو اللہ اور اس کے رسول سے بھی ہم بیزار ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر۔ اس سے مراد مسلمان بھائی ہے، سگا بھی بھائی ہے، مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، انسان کا بھائی نہیں، قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا تو اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر مظلوما فکیف انصر ظالما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مظلوم بھائی کی مدد کروں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، میں اس کو ظلم سے نجات دلاؤں، اس کے لیے اس کا تحفظ فراہم کروں، اس کی عزت کی حفاظت کروں، اس کی مال کی حفاظت کروں، مظلوم کی مدد کرنا تو مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن فکیف انصر ظالما، میں ظالم کی کیسے مدد کروں؟ میرا اگر مسلمان بھائی ظالم ہو میں اس کی کیسے مدد کروں؟ آج یہ نقطہ کئیوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ظالم کی بھی مدد کرنے والا کیا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمائی تمنع من الظلم فذلک نصرک ایاہ، فرمایا ظالم بھائی کو اگر تو ظلم سے روکے گا
کہ انسان بن، تیرا یہ عمل ظلم ہے، تو نے یہ زیادتی کی ہے۔ یہ جو تو اسے آر دلائے گا، جسے ظلم کی طرف توجہ دلائے گا، ظلم سے تو روکے گا، اس کا ہاتھ روکے گا۔ اب وہ درجے تو تین ہیں، فرمایا یا تو پھر پہلا اگر یہ طاقت ہو تو ہاتھ سے روک، ظالم کا ہاتھ پکڑ، اگر تو ہاتھ سے اس کا نہیں پکڑ سکتا اس کا ہاتھ، تو پھر کم از کم زبان سے کہہ کہ یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، تاکہ لوگ اس کے ظلم سے اس کو آر دلائیں کہ تو کتنا ظالم ہے، تو نے اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ سلوک کیا، لہذا وہ ظلم سے باز آ جائے۔ پھر اگر تو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم اس کو دل سے تو کہ یہ ظالم ہے۔ اب یہ تینوں درجے ہمارے ختم ہو گئے۔ اضعف الایمان یہ تو تھا دل میں، وہ بھی ختم ہو گیا، اسی کا نام تھا انسانیت۔ اب وہ انسانیت رہی نہیں ہے، ظالم کے ساتھ چلنا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنے کو نام تک نہیں لیا جاتا۔ فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے، ظالم کی بھی مدد کر، مظلوم کی بھی مدد کر۔ مظلوم کی مدد ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے، ظالم کی مدد، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی شخص ظالم کی ظلم کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ دشمن نہیں ہے، وہ بلکہ اس ظالم کا خیر خواہ ہے، اگر وہ ظالم اس کی نصیحت کو سن کر اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ اب ورنہ چور چوری کرتا ہے، اب جس کا مال چرایا اس نے اس پر ظلم کیا، اب واعظ نصیحت کرنے والا عالم چور کی مذمت نہ بیان کرے، کیوں جی؟ اون دل دکھ دے، تو ایک انسان ہے، آپ نے اس کی جناب انسلٹ کر دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ چور پھر چوری کرتا پر چڑھ چلتا ہے، اس مظلوم کی کیا؟ اسی طرح کسی قاتل ہے، اس نے ناحق قتل کر دیا، اب قاتل کی مذمت بیان کرنا در حقیقت قاتل کی ایک مدد ہے کہ تو تاکہ قتل سے باز آ جا، کہ یہ جرم ہے کہ ایک جان بوجھ کر جو ناحق قتل کرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو جو اپنے ذاتیات مسئلے میں دولت کی خاطر، پلاٹوں کی خاطر، پتہ نہیں کیا کیا خواہشات کی خاطر، دھن زن ملک کی خاطر کتنی انسانیت کو اڑا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ظالم بھائی کی بھی مدد کر، مظلوم۔ چوتھی حدیث پاک حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے اور ولا یسلمہ، اور فرمایا نہ اس کی مدد سے دستبردار ہوتا ہے، اس کی وہ مدد بھی کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، فرمایا جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت، اس کی ضرورت میں مشغول ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ رب العزت اس مسلمان بھائی کی مدد کرنے والے کے کام نمٹا رہا ہوتا۔ کیسی شان ہے، لیکن افسوس آج ظالم کی مدد کرنے میں تو سارے چلے جاتے ہیں، اور مظلوم کی مدد کے لیے کوئی نام تک بھی نہیں لیتا۔ جی حالات خراب ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق اور سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے، اللہ اکبر، یہاں تو مسلمان بچیاں چیخ رہی ہیں، آنکھوں سے ہم وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل یہود و نصارہ وہ مسلمان بچوں کی عزتوں سے کھیل رہے، انہیں پکڑ رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، سیدھیاں گولیاں چلا رہے ہیں، اور ہم ان کی مذمت کے لیے زبان سے بھی لفظ نہیں بولتے کہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل دور کی، اللہ رب العزت اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کی ایسی مشکل دور فرمائے گا جو اس کی ہلاکت کا باعث ہو۔ پھر فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے
کسی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس مسلمان کی عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ یہ بھی ایک جملہ وضاحت طلب ہے۔ کئی لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ میرا جڑا سنگی بیلی بدکار بھی ہے نا، اعلانیہ فاسق فاجر، اس کے بھی عیبوں پہ پردے ڈالے جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس نے کسی مسلمان بھائی پر کسی پر کے عیب پہ پردہ ڈالا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ وہ ہاں مسلمان بھول جاتے ہیں، یاد رکھیے گا اعلانیہ بدکار فاسق، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا یہ حق سے روگردانی ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر مزید فتنے کو تقویت دی جا رہی ہے، اور اعلانیہ بدکار کی مذمت بیان کرو تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں، اس جیسے نہ بنے بلکہ وہ نیک سیرت بنے، نیک کردار بنے۔ تو اس لیے اعلانیہ فاسق جو کھلم کھلا بدکاریاں کرتا ہے اور ان بدکاریوں کو عیب بھی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، اس کے اندر تو یہ کہتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسے کہ عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس کی مذمت بیان کی جائے گی تاکہ لوگ اس سے نفرت۔ یہی تو وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جو حدیث پاک ہم بیان کرنے لگے ہیں آپ سنیں گے، حیران ہوں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، سینا بورے کہتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم ولا یخذل، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ذلیل کرتا ہے، ولا یحقرہ، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ پھر فرمایا التقوی ہاہنا یشیر الی صدری ثلاثا، فرمایا تقوی دل میں ہے۔ 3 مرتبہ حضور اشارہ فرماتے رہے سینے کی طرف۔ پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، عیاض بن حمار کہتے ہیں ایک حدیث پاک میں، فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، فرمایا جنتی 3 شخص جنتی۔ نمبر 1 ذو سلطان مقسط متصدق موفق، فرمایا ایک وہ عادل انصاف قائم کرنے والا بادشاہ جو حق اور سچ کی جس کی تصدیق کی جاتی ہو۔ اگلا جو لفظ ہے نا موفق، فرمایا وہ جو خیر اور نیکی کے اسباب مہیا کرنے والا، اسباب خیر، ابواب البر، نیکیوں کے دروازے کھولنے والا اور خیر کے دروازے کھولنے والا، اسباب مہیا کرنے۔ لیکن یہاں وہ بھی عادل بادشاہ کہلاتے ہیں جو جناب سیلما، بدکاریوں کے اڈے، مندر، بت خانے بناتے ہیں، یہ ترقی کر رہے ہیں اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عادل بادشاہ ہے۔ بتائیں بت خانے جتنا مرضی کھول لو، اس سے خیر کے دروازے کھلے؟ کیا اس سے کوئی بھلائی کا کام شروع ہوا؟ اتنا بت پرستی زیادہ ہوگی۔ اس نے گناہ سیلما یا دیگر بدکاری کے اڈے ان کو، یا اسی طرح شراب خانے کھول دیے جائیں اس کے جناب، تو یہ وہ بادشاہ جو یہ کام کرے وہ عادل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ عادل بادشاہ جو اپنے کردار سے، اپنے اختیارات سے نیکی کے دروازے کھولے، اپنی رعایا کے لیے اللہ کے گھر بنوائے، خود بھی عبادت گزار ہو، رعایا اس کو دے کر اس کے پیچھے چلے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ رعایا اپنے بادشاہوں کے ماتحت ہوتی ہیں، جیسا بادشاہ ہوگا رعایا خود بخود ویسی ہوتی جائے گی۔ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں نہیں ایک طرف سے ایک بات کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا الناس علی دین ملوکہم، کہ رعایا اپنے بادشاہوں کے ہمیشہ ماتحت ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے تھے تو پھر رعایا بھی کیسی دیانت دار تھی کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے برکت ایسی ڈالی، لیکن یہاں بادشاہ بھکاری ہیں تو دیکھ لو کہیں کسی محلے میں کوئی چیز مستحقین کے لیے بانٹنے کے لیے اعلان ہو ہی جائے، اللہ معاف فرمائے، وہ سارے پہلے لین لگے ہوتے ہیں۔ پھر کیا؟ پھر پہلے ایک دوسرے سے رابطے کر کے جناب جو مستحقین نہیں ہوتے وہ رابطوں کی وجہ سے پہلے وہ
اور جو مستحقین ہیں انہیں ڈنڈے اور مارے ذلیل ہو کر برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا انصاف؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے عادل بادشاہ کی تعریف کی اور فرمایا وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو خیر کے اسباب مہیا کرنے والا ہے، نیکی کے دروازے کھولنے والا ہے، نہ کہ نیکیوں کے دروازے بند۔ جس طرح کرونا آیا تو مسجدیں بند کرو جی، بلکہ اگر مصیبتیں آئیں تو مساجد تو کھول دی، رعایا کے سامنے خود بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، رعایا کو بھی توبہ کرو، استغفار کرو، زلزلوں سے بچ جائیں، ہم جو ہے نا مصیبتوں سے بچ جائیں۔ لیکن یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ زمینوں کی پلیٹیں آپس میں ٹکرائیں، یہ زلزلہ ہوا، یہ نئی سائنس پڑھ لی تم نے؟ اللہ کی قدرت کاملہ کو ان تعویلوں میں گھر کر، یہ تو کافروں کی سازش ہے کہ وہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ رب کو مانتے نہیں ہیں۔ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، رب کی چاہت کے بغیر درخت کا پتہ نہیں ہلتا، تو زمین کے زلزلے ویسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار ایسے۔ نمبر 2 فرمایا راجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم، فرمایا دوسرا جنتی وہ مہربان نرم آدمی، لکل ذی قربا و مسلم، ہر قریبی رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسا مسلمان، ایسا شخص مہربان نرم دل، جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی نرم دل ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی نرم دل ہے، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ نمبر 3 فرمایا وعفیف متعفف ذو عیال، فرمایا وہ پاک دامن خوددار شخص جو کثرت عیال کے باوجود بھکاری نہیں بنتا۔ بچے کافی ہیں، اہل و عیال ہے، لیکن ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ لیکن وہ تنگ دستی کے عالم میں بھی پاک دامن رہتا ہے، خوددار رہتا ہے، وہ کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ فرمایا ایسا شخص بھی جنتی ہے۔ 3 پھر نبی کریم علیہ السلام نے اسی حدیث پاک میں 5 قسم کے دوزخی شخص گنوائے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو معاشرے کے اندر خیر خواہی اور غم خاری کا جذبات ختم ہو گئے ہیں، اللہ ہمارے اندر وہ جذبات پیدا فرمائے جو حضور چاہتے تھے۔ اور مسلم معاشرہ آج ہر بندہ یہ تو کہتا ہے جناب متحد ہو جائے، اتفاق ہو جائے۔ بھی اتفاق ایک گھر کے ایک ماں باپ جائے میں آج اتفاق نہیں رہا، اس میں کس کا قصور ہے؟ نہیں رہا۔ معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ایک ہی ماں سے پیدا شدہ جو بچے ہیں اور ایک ہی باپ، وہ ہر ایک اپنے نظریے اپنے اختلاف ہے۔ زندگی بھر ایسے اللہ معاف فرمائے، کچھ تو ایسے تک بھی حدیں کراس کر کے زندگی بھر بولتے نہیں، جنازوں پر جناب روتے ہیں۔ تو یہ کہاں؟ اس کی وجہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اگر ہم نے حضور کی تعلیم نہ چھوڑی ہوتی تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر ہم حضور کی تعلیم اپناتے رہتے تو پھر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، محمد بن قاسم تو کہاں رہنے والا تھا؟ اور سندھ کے اندر ڈاکو نے اس گوادر پر جناب کیا کیا؟ لوٹ لیا قافلے کو۔ بچی نے چیخ ماری کہ کوئی مسلمانوں کے اندر ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو ہماری عزت کو محفوظ کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ تو وہاں سے محمد بن قاسم چلا۔ یہ سندھ باب الاسلام اسے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہم تو اپنی تاریخ اسلام بھولتے جا رہے ہیں، نصاب تعلیم سے ختم۔ باب الاسلام، وہ فاتح بن کر آیا، اسلام داخل ہوا اور ان ڈاکوں کو انہوں نے نکیل ڈالی۔ اور وہ آج کتنی بچیاں کشمیر میں چیختی چیختی فوت ہو رہی ہیں، اور فلسطین کے اندر کتنی بچیاں چیخ رہی ہیں ہمارا کیا قصور ہے، کوئی محمد بن قاسم۔ لیکن آج جو لیڈر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ اپنے ذاتیات کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور پوری قوم کو بھی الجھا رکھا ہے۔ ان مظلوم کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ
پہلے حضور کی امت حضور کے دین کو تھامے ہوئے تھی، وفادار تھی، اس لیے وہ ظالم کی نہ حمایت کرتے بلکہ مظلوم کی مدد کرتے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ الصلاۃ